ایک قدیم درخت تھا جو ایک چھوٹے گاؤں کے کنارے واقع تھا۔ اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی تھیں اور اس کے پتے ہوا کے ساتھ سرگوشیاں کرتے جیسے کوئی راز چھپا ہو۔ گاؤں کے لوگ اسے کہانیاں سنانے والا درخت کہتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اس کے نیچے بیٹھیں تو وہ آپ کو حیرت انگیز کہانیاں سناتا ہے۔ ایک دن ایک چھوٹا لڑکا، احمد، جو ہمیشہ خوابوں اور کہانیوں کی دنیا میں کھویا رہتا تھا، گاؤں کے بزرگوں کی باتوں کو سنجیدہ لینے کی ٹھان لیتا ہے۔ وہ دوپہر کو کتابوں کی گٹھڑی کے ساتھ درخت کے پاس پہنچا۔ وہ حیرانی سے درخت کے قد و قامت کو دیکھنے لگا اور ہچکچاتے ہوئے اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ احمد، کیا تم سننا چاہتے ہو؟ ایک مدھم مگر گونجدار آواز سنائی دی۔ احمد چونک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر وہاں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ یہاں نیچے دیکھو، یہ میں ہوں، درخت، آواز نے کہا۔ درخت نے احمد کو پہلا قصہ سنانا شروع کیا۔ یہ ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں تھا جس کی بادشاہی جادوئی تھی، لیکن اس کی لالچ نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ بادشاہ نے جادوئی درخت کا راز جاننے کے لیے اپنی پوری سلطنت داؤ پر لگا دی، لیکن درخت نے اپنے خزانے کو لالچی بادشاہ سے بچانے کے لیے اپنی جڑیں زمین کے اندر چھپا لیں۔ کہانی سننے کے بعد احمد کو احساس ہوا کہ طاقت اور لالچ کبھی کسی کے لیے اچھی نہیں ہوتے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور درخت نے مسکراتے ہوئے کہا، ہر کہانی میں ایک ہے، سبق چھپا ہوتا ہے، احمد۔ اگلی بار جب احمد درخت کے پاس آیا، اس کے ساتھ گاؤں کے اور بچے بھی تھے۔ درخت نے انہیں ایک بچے کی کہانی سنائی جو جادوئی گھڑی کی مدد سے ماضی اور مستقبل کے سفر پر نکلا تھا۔ ماضی کے سبق، حال کا احساس اور مستقبل کی امید، یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں، درخت نے کہا۔ بچے حیرت میں تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ کیا وقت کا سفر ممکن ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، گاؤں کے بچے اور یہاں تک کہ بڑے لوگ بھی اس درخت کے پاس آنے لگے۔ ہر ایک کے لیے ایک ہے، نئی کہانی تیار تھی، لیکن درخت نے کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ کہانیاں کہاں سے آتی ہیں۔ ایک دن احمد نے درخت سے پوچھا، آپ کو یہ سب کہانیاں کہاں سے ملتی ہیں؟ درخت نے ہنس کر کہا، جب زمین پر کوئی اپنی کہانی چھوڑ جاتا ہے تو ہوائیں، پرندے اور زمین کے کیڑے میرے پاس لے آتے ہیں۔ میں ان کہانیوں کو سنبھال کر رکھتا ہوں اور تمہارے ساتھ بانٹتا ہوں۔ سالوں بعد جب احمد بڑا ہو گیا اور گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تو درخت نے خود کو تنہا پایا، لیکن ایک دن احمد اپنے بچوں کے ساتھ واپس ہو گیا، آیا اور درخت کے نیچے بیٹھا۔ درخت نے اسے ایک آخری کہانی سنائی۔ یہ کہانی خود احمد کے بچپن کی تھی اور ان خوابوں کی تھی جو اس نے درخت کی چھاؤں میں دیکھے تھے۔ احمد، اب تم میری کہانیاں سنانے والے ہو، یہ بچے تمہاری ذمہ داری ہیں۔ درخت کی آواز مدھم پڑ گئی اور ایک ہوا کا جھونکا اس کی شاخوں سے گزرا جیسے وہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا ہو۔ احمد نے درخت کی بات کو سمجھا۔ وہ اپنے بچوں اور گاؤں کے دیگر بچوں کو درخت کی کہانیاں سنانے لگا۔ کہانیاں جو زندگی کی حقیقتوں، خوابوں اور جادوئی دنیا کی عکاسی کرتی تھیں، نسلوں تک چلتی رہیں۔ یہ کہانی آج بھی سنائی جاتی ہے اور وہ درخت جو کبھی کہانیاں سنایا کرتا تھا، اب ایک نشان بن چکا ہے کہ کہانیاں کبھی مر نہیں سکتیں۔